بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 260 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے مضبوط سہارے میں۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر اللہ للوط ان كان لیأوی الی رکن شدید، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی اللہ کی پناہ میں گئے تھے۔ بزرگان محترم، یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث کے ذیل میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول یغفر اللہ للوط ان كان لیأوی الی رکن شدید ای الی اللہ سبحانہ وتعالی، یشیر صلی اللہ علیہ وسلم الی قوله تعالی لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، یعنی ان کا سہارا حضرت لوط علیہ السلام کا بہت ہی مضبوط تھا، یعنی اللہ پاک ان کا سہارا تھا۔ گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری لو ان لی بکم قوة کی طرف اشارہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط میں کوئی بھی نسبی آدمی حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق نہیں تھا، اس لیے کہ اس بستی والے صدوم سے تھے جو شام سے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی اصل نسل عراق والوں سے تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا، اسی لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر میرے بھی مددگار اقارب و اعزاء اور خاندان والے ہوتے تو میں ان سے تمہارے مقابلے پر مدد حاصل کرتا تاکہ وہ میرے مہمانوں سے تم کو دفاع کرتے۔ اسی لیے بعض روایات میں مروی ہے کہ بلا شبہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی مدد کے لیے اپنا ایک خاندان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی پناہ نہیں لی بلکہ اللہ پاک کی طرف پناہ حاصل کی۔ قوم لوط اور ان کی بدکرداریوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ بد اخلاقی اور بے ایمانی اور بد اخلاقی ان کا جو ہے اختصاص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بستیاں کیوں نیست و نابود کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں آج بحیرہ مردار واقع ہے اسی جگہ اس قوم کی بستیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ اپنی قوت اس بازو سے کرتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں علاقۂ صدوم کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ وہاں آپ غریب الدیار تھے کیونکہ یہ بستی شام علاقے میں تھی اور آپ عراق کے رہائشی تھے، نیز وہاں ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں تھا، صرف ایک بیوی، وہ بھی در پردہ قوم کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے انتہائی بے وفا تھی۔ جب قوم لوط کے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر قوم اتر آئی تو انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس ذاتی قوت ہوتی یا میرا یہاں کوئی خاندان یا قبیلہ ہوتا جو آج میری عزت کا دفاع کرتا۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی مبعوث میں ہیں وہ بڑے جتھے اور قبیلے والے ہوتے۔ غالباً قوم شعیب نے خاندانی اثر و رسوخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کرتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کا حال دیکھ کر گھبرائے تو اس وقت فرمایا کہ وہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے درپردہ اللہ تعالیٰ کی پناہی حاصل کی ہو، لیکن معذرت خواہی کے طور پر مہمانوں کے سامنے یہ کلام ظاہر کیا۔ اس کے بعد فرشتے بھی خاموش نہ رہ سکے اور کہنے لگے آپ اتنے پریشان نہ ہوں، ہم لڑکے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں چھیڑنا تو درکنار تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی ظاہر بات ہے کہ وہ در پردہ قوم کے ساتھ ہے، وہ تو انہی کی ہو کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔